الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانبة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين الذي أظهر الوجود من العدم ورغم على لوح الإنسان من أسرار القدم وعلمه البيان ما لم يعلم ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد النبي الأمي العلي العشير الخشي المكي المدني اللطيف والطعام السيد البهي والسراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة على المعجد ورسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين بالقول الذي تسوى علينا بالمعصومين المظلومين المنتخبين الصابرين الشاكرين واللعنة الدائمة على دائرهم وقاتل حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومصائبهم وعظمتهم وولايتهم وإمامتهم ومحبتهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آج کی تاریخ اشرے اول محرم کی ایک عظیم تاریخ ہے. جہاں تک میری نظر ہے پہلی محرم سے لے کر نویں محرم تک شہداء کے نام سے دن معین کیے گئے ہیں وہ مختلف ہیں. کہیں علی اکبر علیہ السلام کے مسائل چھٹی محرم کو پڑھے جاتے ہیں تو کہیں اور نبی محرم کو. لیکن ہندوستان، پاکستان، عراق، ایران، لبنان، ہر جگہ جہاں تک میں نے دیکھا مولا پاک کا تذکرہ جو ہوتا ہے وہ 8ویں محرم سے ہے. پتا نہیں اس کی وجہ کیا ہے. یقیناً کچھ نہ کچھ علت ہے، مگر یہ حکم کے بعد ہی سمجھے
کہ کائنات میں عباس کا دن محرم کی 8 تاریخ اور آج یہ مجلس اس ادا خانے کی مخصوص مجلس ہے جہاں آپ بھی بڑے ذوق و شوق سے یہاں پر تشریف لے آتے ہیں، محترمین بھی اہتمام کرتے ہیں، ذاکر بھی ان مسائل کو، ان چیزوں کو نظر میں رکھتا ہے۔ مسلسل ہے جو مذکورہ آیہ کریمہ کے ذیل میں گفتگو کے سفر کو آغاز کیا تھا، میں چند لفظوں میں اس کا خلاصہ کرتے ہوئے میں تھوڑی گفتگو کو آگے بڑھا کر پھر مولانا پاک کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانا ہے، اور کوشش یہ کروں گا کہ آج فضائل مختصر پڑھوں تاکہ شہزادی مجھے اتنی طاقت دے کہ میں آپ کے سامنے مسائل پڑھ سکوں۔ یقین مانیے یہ سوچ کے صبح سے میرا دل جمع رہا ہے میں مولانا صاحب کے مسائل کیسے یقین مانیے دار الحوائط کے مسائل کو پڑھنے کے لیے وہ بھی جس نے اس بیٹے کو اپنا بیٹا کہا ہے، اسی شہزادی سے قوت قلب کا مطالبہ کرتے ہوئے، ابتدا کرتے ہوئے میں گفتگو کے سفر کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جس آیہ کریمہ کو گفتگو کا عنوان قرار دیا، اعلان ہو رہا ہے اے ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ ذرا آپ میرا ساتھ دیتے چلیے، انشاءاللہ میں منزل تک پہنچوں گا۔ معیت صادقین کے شرائط پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جو آزاد اس مسجد میں نہیں آئے ہیں ان کی اطلاع کر رہا ہوں۔ صادقین کی معیت حاصل کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ سب سے زیادہ جو گفتگو ہوئی وہ اس بات پر اگر اپنے آپ کو راہ صادقین پر لگانا ہے، معیت صادقین کے زمرے میں لے آنا ہے، تو پہلی شرط تزکیہ نفس کو پاکیزہ کرو۔ اس لیے مولا نے فرمایا ہے کہ امت کے بارے میں 2 چیزوں سے ڈرتا ہوں۔ وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ ایک اتباع الحوث اور دوسری چیز ہے طول العمل۔ بس یہی 2 چیزیں ہیں تمہیں جہنم تک لے جا سکتی ہے۔ یہ حوث کی پیروی، خواہشات نفسانی کا اتباع اور امیدوں کا طویل ہو جانا۔ اما اتباع الحوث فیصد الحق، جب انسان خواہشات نفسانی کی پیروی کرتا ہے تو راہ حق اس کے لیے مردود ہو جاتی ہے، راہ حق کو فراموش کر دیتا ہے۔ کیوں؟ نفس امارۃ بالسوء ہے، ہمیشہ برائی کی طرف تمہاری رہنمائی کرے گا۔ جب تم برائی کی طرف رہنمائی کرے گا تو پھر وہ راہ حق پہ انسان کہاں چلے گا؟ وَأَمَّا طُولُ الْعَمَلِ فَيُرْسِلُ الْآخِرَةَ، امام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں، امیدوں کو طول دینے سے، امیدوں میں طول ہو جانے سے انسان آخرت کو فراموش کر دیتا ہے۔ تو ضرورت ہے نفس کا تزکیہ کرے، نفس کو پاکیزہ کرے۔
خمار کو ہٹائے، فرمائے ظلمانی کو ہٹائے، نفس کو بلند کرے. آپ سارے نفس کو پہچانے، اس کے لیے پہلے ضرورت کی بات یہ ہے خود نفس کی معرفت ضروری ہے. نفس کسے کہتے ہیں؟ نفس کو کیسے پہچانے؟ مولا کائنات نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. سمجھ چاہتا ہوں میرے لیے، جس نے نفس کو اپنے پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. کیوں؟ اس لیے کہ جب نفس کو پہچان لیا تو ان کا تزکیہ کرتا ہے. جب وہ تزکیہ کرتا ہے، جب وہ تزکیہ کرتا ہے، نفس اتنا پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے سے حجابات ظلمانی ہٹ جاتے ہیں. جب حجابات ظلمانی ہٹ جاتے ہیں، نور حقائق یعنی انوار حقائق کی ان کی نفس پر بارش ہوتی ہے. جب انوار حقائق کی بارش ہوتی ہے، اس کا نفس آئین انوار الہی بن جاتا ہے. اس کا نفس آئین انوار الہی بن جاتا ہے. جب آئین انوار الہی بن جاتا ہے، اپنے نفس کے آئین ہی میں وہ اللہ کے جلووں کو دیکھتا رہتا ہے. جو طالبین ہیں جن کی معیشت کا ہمیں حکم ہو رہا ہے، ان کی مثال کو دیکھو. انہوں نے نفس کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، انہوں نے بتا دیا دیکھو ہمارے ساتھ ہو جاؤ، ہمارا رنگ تمہارے کردار پر چڑھتا چلا جائے گا. اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ پاکیزگی یہ نفس کا عالم یہ ہے، طہارت نفس کا عالم یہ ہے، رفعت نفس کا عالم ہے، بلندی نفس کا عالم یہ ہے، اعلیٰ مرتبہ یہ ہے نفس کا کہ علی نے اپنے نفس کو اس بلندی کو پہنچا دیا. میں جملہ رکھ رہا ہوں، علی نے اپنے نفس کو اس بلندی کو پہنچا دیا جہاں پر ایک جانب سے پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے یہ نفس میرا نفس ہے. یا اور وضاحت کروں، سرے ہجرت بسترے رسالت پر میرا مولا اطمینان سے سو گیا. پر اللہ نے کہا یہ نفس میرا نفس ہے. اگر وہ باہر علی ہے تو رسول نے کہا یہ نفس میرا نفس ہے. بلندی ہے نفس علی ہے کہ نفس اللہ بھی بنے، نفس رسول بھی بنے. نفس اللہ بھی ہے، نفس رسول بھی ہے. اب یہ نفس اللہ بن گئے، یہ نفس رسول بن گئے. اور عزیزان محترم، نفس کی معرفت خدا کی معرفت ہے. میں نے مولا کائنات پڑھا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. امام حسین علیہ السلام بہار الرواد کی حدیث ہے، مسجد سے باہر نکلے، اصحاب پاس تھے. کسی صحابی نے پوچھا ما معرفت اللہ، اے مدد رسول، اے امام مقدرہ بتائیے اللہ کی معنی نے کیا کی؟ ایک مرتبہ امام نے کہا معرفت اہل کل زمان امام. اللہ کی معرفت یہ ہے کہ ہر انسان اپنے زمانے کی امام کو پہچانے. کیوں؟ اس لیے کہ نفس امام نفس اللہ ہے. نفس امام نفس اللہ ہے. جس نے نفس امام کو نہیں پہچانا اس نے خدا کو نہیں پہچانا. اس لیے رسول اللہ فرما رہے ہیں من ماتا ولم یعرف امام زمانے ماتا میتۃ جاہلیہ. سمجھ جاتا ہوں معرفت امام بہت ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر امام کی معرفت کے بغیر کوئی مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت
جہالت ہو، لا علمی جہالت ہے، مگر ظہور اسلام سے پہلے جو زمانہ گزرا اس زمانے کو کہتے ہیں جاہلیت کا زمانہ۔ اس زمانے میں کوئی مسلمان نہیں تھا صرف اجزاء پیغمبر کے علاوہ اور کچھ نفوذ کے علاوہ، سب کافر تھے، مشرک تھے، یہودی تھے، نصرانی تھے۔ رسول فرما رہے ہیں مر جائے بغیر معرفت ایمان کے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، گویا کفر کی موت ہے، نصرانیت کی موت ہے، یہودیت کی موت ہے، وہ مسلمان نہیں مرا۔ سمجھ آتا میرے بہت اچھا طریقہ ہے علامہ رشید قرآن میں، میں نے اسی عمر سے کئی مرتبہ اس کو رد کیا ہے۔ رشید دیوان زمانہ کی معرفت کے بغیر، رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر فقط ہے فَحْمُهَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ معرفت امام کے بغیر یہ کلمہ ایک وہم گمان ہے، لہٰذا سب سے پہلے امام کی معرفت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی معرفت، اللہ کی معرفت، انہی کے ذریعے ہمیں اللہ تک جانا ہے، اللہ کو انہی کے ذریعے تک جاننا ہے۔ کیوں؟ اس لیے انہوں نے نفوذ کو اتنا بلند کر دیا، سمجھنا چاہتا ہوں، اس قدر بلند کر دیا کہ پردہ آئے ظلمانی تو تھے ہی نہیں، جو میں کہوں کہ پردہ آئے ظلمانی ہر گئے، یہ ہمارے لیے لفظ استعمال ہوں گے، ہر گئے تھے، کوئی پردہ آئے ظلمانی کا تفکر ہی نہیں۔ ان نفوذ سے ان کا برابر انوار الہیہ کی بارش شروع ہوئی۔ دیکھیے لوہے کو اگر آگ میں ڈال دے تو آگ میں جلتا ہوا لوہا ایک منزل کو آئے گی، نگاہیں دھوکہ کھا جائے گی، پتا نہیں کہ یہ لوہا ہے کہ آگ ہے، کیونکہ آگ میں وہ ظرفیت موجود ہے، لوہے میں وہ ظرفیت موجود ہے جو آگ کے اثرات کو قبول کرتی ہے اور اس کے بعد آگ کا مظہر خود بن جاتی ہے، مظہر آتش لوہا بن جاتا ہے۔ تو یقین یہی بات ہے کہ علی نے اپنے آپ کو قربت الہی کے ان منازل کو طے کیا، ان منازل کو طے کیا۔ علی اتنے قریب ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے، اب لوگوں کو پتا نہیں چل رہا ہے کہ یہ علی ہے کہ خدا۔ اگر آپ علی ہے تو کوئی اور بات شافعی کہتا ہے، مرتے گیا تجھے یہ نہیں معلوم کہ علی ہونا ہے یا خدا علی ہے۔ عجیب و غریب حدیث ہے، بڑے غور سے سنیے، بجائے بہت کم جگہ اس حدیث کو میں پڑھا ہوں کیونکہ سمجھانا بہت مشکل ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں بادوں اور بابصیرت مولوی میرے سامنے بیٹھا ہوں اور وہ خدا کی منبر سے کہہ رہا ہوں، بہت کم جگہوں پر اس حدیث کو میں پڑھا ہوں۔ ان للہ شرعاً لاولیاء، پروردگار عالم کے پاس اپنے خاص دوست کے لیے، خاص اولیاء کے لیے شراب ہے، یہ زبان عرفان ہے جہاں معرفت کے پیمانے کو شراب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ وہ شراب نہیں ہے جسے پی کے لوگ بہل جاتے ہیں، یہ وہ شراب ہے جسے پی کے لوگ مندر جاتے ہیں، یہ وہ شراب ہے جسے پی کے مسلمان سلمان بن جاتا ہے، سندر بنتا ہے، نقصان بنتا ہے، یہ وہ شراب ہے جس کی بھکتی ایسی ہوتی ہے سارے ساتھ زبان کرتا ہے مگر شراب کا نشہ بھی کرتے نہیں ہوتا ہے۔
ان علیہ شراب بن گئی آئے ایسا شرابو سکرو، جب اس شراب عبادت کو پی لیتے ہیں مست ہو جاتے ہیں. سکرو سمجھ جاتا ہو بہت ذمہ داری سے حدیث پڑھ رہا ہو اور سمجھانا میری ذمہ داری ہے اور سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے. پیسہ اٹھ جائے تو یہ منزل اتنی سخت منزل ہے، یہاں جو پہچان نہیں بنا، جو پہچان نہیں بنا، جو سمجھا وہ سلمان بنا، ارے سرحد ایمان و واجب کے درمیان کی منزل ہے. اسی لیے ذمہ داری سے حدیث پڑھ رہا ہوں. جب وہ اولیاء الہی شراب کو پیتے ہیں تو مست ہو جاتے ہیں. وہ جب وہ مست ہو جاتے ہیں عالم طرف میں آ جاتے ہیں، چھوٹ لے لیتے ہیں. وہ جب وہ عالم طرف میں آ جاتے ہیں تو اس کو طلب کرنے لگتے ہیں. معرفت الہی کا شراب ہے. وہ وجدوا جو طلب کرتے ہیں تو وہ آ بھی جاتے ہیں، انہیں مل جاتا ہے. اللہ اکبر. اذا طلبوا وجدوا، اذا وجدوا وجدوا. منزلیں کتنی قریب ہوتی جا رہی ہے. جب وہ طلب کرتے ہیں تو انہیں مل جاتا ہے، وہ پا جاتے ہیں. جب مل جاتا ہے تو وقت کی منزل میں آ جاتے ہیں، قریب ہو جاتے ہیں. وَإِذَا انْفَصَلُوا وَإِذَا اَتَّصَلُوا لَا فَرْقَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ حَبِيبِهِ. منزلیں فرقت کی اتنی بڑھ جاتی ہے، اتنی بڑھ جاتی ہے. ایک منزل یہ آتی ہے کہ حبیب اور ان اولیاء کے درمیان میں کوئی فرق ہی محسوس نہیں کر سکتا. سمجھ جاتا ہوں، یعنی اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ اب فرق باقی نہیں ہو سکتا. نگاہیں پانی چاہیے، اگر بہک گئے تو پھر وہی مسائل بن گئے. اذا طلبوا وجدوا، یہ مولا فرما رہے ہیں کہ بندہ جب اس کو طلب کرتا ہے تو وہ مل جاتا ہے. اب یہاں سے حدیث جو رکتی پڑھ رہا ہوں اس سے مطلب جو سچ رہا ہے مجھے اس حدیث میں حدیث رکتی ہے. پروردگار عالم کا کلام قرآن سے ہٹ کر اسے کہتے ہیں حدیث رکتی. من طلب وجدنی، اللہ اکبر. جو جس نے مجھے طلب کیا اس نے مجھے پا گیا. من طلب وجدنی ومن وجدنی احبنی. جو مجھے طلب کرتا ہے وہ مجھے پا جاتا ہے، جو مجھے پا جاتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. ومن احبنی عرفنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو معرفت میری حاصل ہوتی ہے. ومن عرفنی عرفنی، منزلیں کیسی آگے آگے بڑھ رہی ہے. جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے عشق کرنے لگتا ہے. عزیزان محترم، لفظ عشق قرآن میں کہیں نہیں آیا مگر بعض روایتوں میں کہیں کہیں ملتا ہے، لیکن یہاں انتہائی محبت سے ڈالی گئی. من عرفنی عاشقنی ومن عاشقنی عاشقتہ. پروردگار عالم کہتا ہے جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں اس سے عشق کرتا ہوں. اللہ اکبر. کتنا پاکیزہ عشق ہے یہ خدا کا. میں جس سے جو مجھ سے عشق کرتا ہے وہ میں اس سے عشق کرتا ہوں. ومن عاشقنی فصلت، مجھے یہ امید تھی میں جب کسی سے عشق کرتا ہوں تو اسے قتل کر دیتا ہوں. یہ منزل سخت ہے، یہ سمجھانا بہت مشکل ہے. پروردگار اعلان کر رہا ہے، دوبارہ پڑھا ہو سماجی میری طرف پڑھے، توجہات مقبول ہے. بزرگوں سے معذرت کے ساتھ جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، جس نے مجھے ڈھونڈا طلب کیا اس نے مجھے پایا. جو پایا اس سے مجھ سے محبت ہو گئی. وہ میں نے جو مجھ سے محبت کرتا ہے مجھ سے عشق کرتا ہے، اور جو مجھ سے وہ عشق کرتا ہے میں اس سے عشق کرتا ہوں. ومن عاشقنی عاشقتہ ومن عاشقتہ قتلتہ، اور جس سے میں عشق کرتا ہوں اس کو قتل کر دیتا ہوں. یہ خدا کہتا ہے. ہوتا کیا ہے جب قاتل کسی کو قتل کر دے، قاتل جب کسی کو قتل کر دے تو جرمانہ دینا پڑتا ہے، جس پہ قوانین اسلامی میں دیا کہتے ہیں.
دیا یعنی آپ نے اگر کسی کو قبض کیا تو اس کا دیا آپ پر واجب ہے. جو اس کا شریعت نے جتنا پیسہ جتنی قیمت بتائی ہے اس کی جان کی قیمت آپ کو ورثہ کو دینا ہے. جس سے میں عشق کرتا ہوں اس کو قتل کر دیتا ہوں اور جب قتل کر دیتا ہوں وہ علیہ دیت ہوں اس کی دیت اس کا جرمانہ اس کا پیسہ اس پر واجب ہے. کون دے گا کس کو دے گا دینے والا کون سمجھ چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اگر عجیب الفاظ ہے یہ الفاظ سمجھنا میں جہاں تک سمجھا وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جیسا آپ سمجھیں اس کی میری ذمہ داری نہیں مگر کاش کے میں الفاظ یوں ادا کروں کہ مفہوم واضح ہو جائے. انشاءاللہ کوشش یہی ہے. پروردگار عالم کہہ رہا ہے میں جس سے عشق کرتا ہوں اس کو قتل کر دیتا ہوں جس کو قتل کر دیتا ہوں اس کی دیت مجھ پر واجب ہو جاتی ہے. کہہ رہا ہے وہ آنا دیت ہوں میں کیا ہوں میں خود ہی اس کے لیے جرمانہ بن جاؤں گا. نہیں سمجھے سمجھا چاہتا ہوں میرا عزیز. اگر میں قتل کروں گا مجھ پر دیا واجب. اگر بات سمجھ میں آ جاتی تو آپ خاموش نہ بیٹھتے. اگر مجھ پر کوئی اگر میں کسی کو قتل کرتا ہوں تو اس کی دیت مجھ پر واجب ہو جاتی. میں کیا دیت دوں میں خود اس کے لیے دیت دوں. بات کیا ہے قتل کرنا یعنی اس کو فنا کر دے گا اس کو مٹا دے گا. میں ڈال دیتا ہوا کروں. بارش کا خطرہ کسی ایک ہنجیری میں لے لیجیے اس کا وجود باقی رہتا ہے. باقی رہتا کہ نہیں. خطرہ کہنا تھوڑی دیر پڑی وہ خطرہ آپ کی ہنجیری پر ہے وہ اس خطرے کا وجود باقی ہے. وہی خطرہ سمندر میں جو جائے تو خطرہ باقی رہتا ہے. جواب دیجیے خطرہ کیا سمندر میں باقی رہتا ہے نہیں رہتا. کیا ہوتا ہے اس کو پناہ پھر ہو جاتا ہے. وہ دریا میں پناہ ہو جاتا ہے مگر پناہ تو ہوتا ہے کیا کہیں غائب ہو جاتا ہے. جس کا وہ اپنا وجود تھا اس کا اپنا وجود ختم ہو جاتا ہے یا یوں کہوں خطرہ ختم ہو جاتا ہے خطرے کی حیثیت سے. جب خطرے کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے تو خطرہ سمندر بن جاتا ہے. خطرہ اپنے وجود کو ختم کر کے سمندر بن جاتا ہے. اب خطرہ نہیں ہوتا ہے سمندر کا انتہا کچھ پر ہوتا ہے جو سپاہ سمندر کے ہوتے ہیں وہ خطرے میں آ جاتے ہیں. اب خطرے کو خطرے نہیں ہے اب وہ سمندر بن گیا ہے. پروردگار عالم کہتا ہے جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں اس کو پناہ کر دیتا ہوں. جو پناہ کر دیتا ہوں اپنے سے ملاتا ہوں. اب وہ پناہ آ جاتا ہے اب اس کی ذات آگے میرے سے بات آگے. منزل دیکھیے میں پروردگار کہا اس کو ختم کر دوں گا اس کو ختم کر دوں گا یعنی تو فنا کر دوں گا مگر نیت میں اپنے سے اسے ملا دوں گا. جب میں اپنے سے اسے ملا دوں گا سمندر سے مل گیا تو سمندر بن گیا. اب عزیزان محترم یہ نفوس سے پاشیدہ نفس علی نفس خدا کیسے بنا بات یہیں سے سمجھ میں آ رہی ہے. علی کا نفس اللہ کیسے بنا نفس علی اس بلندیوں کے منظر میں پڑھنا جہاں پر پروردگار عالم کہتا ہے میں جب عشق کرتا ہوں تو اس کو ختم کر دیتا ہوں. جب ختم کر دیتا ہوں اس کو کے لیے دیا کرا دیتا ہوں اور اپنے سے ملا دیتا ہوں. اپنے سمندر میں جا کے سمندر بنتا ہے نہ خدا سے مل کے رسول اللہ بنتا ہے.
اللہ بن گیا، جو کہ انہوں نے اس منزل پر اس مقام پر اپنے آپ کو پہنچا دیا کہ وہاں پر پروردگار نے علی کو خود سے ملحق کر دیا۔ تو اب حسینی جو خطا کر رہا ہے تو ہم جلدی سے تو یہ کہتے تھے حسینی کافر ہے، حسینی مشرک ہے، حسینی غلط سوچ رہا ہے، یہ حقیقت ہے آیات و روایات کی روشنی میں، مگر اس کی خطا بھی کوئی ایسی خطا نہیں محبت علی کے منازل کو طے کرتے ہوئے، محبت کی منازل کو طے کرتے ہوئے شروع میں محبت کا بہتر کون صحیح بنا میرے استاد آیت اللہ جواد عملی کا استقرار بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں۔ اساتذہ کا کلام نہ ہوتا یا استاد کا کلام ہوتا تو مجھ میں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ میں سے بیان کروں۔ تجھے معلوم ہے ہمارا مجمع یہ جس قدر سال و تنظیم سے نوازتا ہے اس قدر نقصان بھی ہے۔ سال و تنظیم سے نوازنا اور نفس کرنا، مگر نفس کیجیے نفس تعمیری، نفس تعمیری نہ کیجیے، نفس جو اس میں نفس تعمیری ایسی نفس کیجیے کہ اس سے اس کی تعمیر ہو سکے۔ میں نے کوئی غلطی کی ہے، یقیناً انسان کو غلطی کروں گا، تھوڑی گڑبڑ ہوگی، آئیے مجھ سے بتائیے، آئندہ وہ غلطی نہیں ہوگی۔ جس کو کہتے ہیں نفس تعمیر، مجھ سے نہیں کہا جا رہا ہے، شہر میں حدیثی سے کہا جا رہا ہے، یہ نفس تقریری ہے، یہ اسلام کے اصول کے خلاف ہے۔ تو لہٰذا یہ جملہ جو آپ کر رہا ہوں یہ میں خود سے کبھی نہیں کر سکتا۔ آیت اللہ علیہ آغائے جواد عملی جن کے سر پہ شرکت کا مجھے شرف حاصل ہے، جو کہ روپائی استاد ہے، کم سے کم نہ جانے 500 سے زیادہ اس نے کتابیں لکھ ڈالی ہیں۔ جتنی کتابیں میں نے نہیں پڑھی ابھی تک اتنی کتابیں اس استاد نے لکھ ڈالی۔ وہ اس منزل علم پر پا کر یعنی کہ سنیے، اگر نصیری نے علی کو خدا کہا ہے تو نصیری علی کو پہچانا ہے تبھی کہا ہے، بات نہیں پہنچی۔ علی کو اگر نصیری نے خدا کہا ہے کہ علی کا مرتبہ اور علی کی منزلت ایسی ہے کہ نصیری نے خدا کہا ہے، کیوں؟ جس کی مثال انہوں نے بڑی اچھی خوبصورت انداز میں دی ہے۔ آج کی دنیا الیکٹرانک کی دنیا میں دن بدن کئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کمپیوٹر جو ہمارے سامنے ہے، لیپ ٹاپ جو ہے، یہ سمجھیے کہ آخری جو ماڈل جو ہمارے سامنے آیا وہ پینٹیم 4 یا پینٹیم 5، اس کے آگے کوئی ماڈل نہیں ہے۔ آخری جو ہوگا، آخری جو ماڈل جو سب سے اعلیٰ ہوگا وہی آخر ہوگا، وہی اعلیٰ ہوگا، وہی سب سے بہتر ہوگا۔ ہم نے بولا ہے طاقتوں میں جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ خدا
उसमें मैं जाना नहीं। मुझे इस वक्त साहिब कादरी का वो जुमला हो, खूबसूरत जुमला, अक्सर मेरे जुमले खुद नीचे दुआरी सीढ़ी चल रही जुमला होता, ये चाहता है बयान करूं। अली क्या है, कौन है? साहिब कादरी से किसी ने सवाल किया, अली सुनूंगा का मशहूर आलिम नहीं, पाकिस्तान का, मजलिस से दर्द में महफिल वाद में किसी ने खड़े होकर सवाल किया, आप सहाबा की तारीफ, कभी अली की तारीफ, अली की तारीफ सहाबा की नजर से, ये सब जो मौजूद पर आप गुफ्तगू कर रहे हैं, ये बताइए आखिर सहाबा से ज्यादा जो अली की तारीफ हो रही है, सहाबा में और अली में बात क्या बताइए? क्या बात हो सकता है? ग्रुप तो बहुत होंगे, कई बात होगी, एक क्यों नहीं? सहाबा में और अली में फर्क क्या है? कसम खुदा की, ताहिरुल कादरी ने ऐसा जवाब दिया, ऐसा संग्राम से जवाब दिया, मैं पूरी जगह से खोला हो गया और सादो तहसीन से टीवी पर पड़ी, उसको नवाजता रहा, उसने कहा देखो अगर अली और सहाबा में फर्क को महसूस करना चाहते हो तो इतना सुन लो, सहाबा के किरदार का मुताबिया करो। बात सहाबा का किरदार ऐसा नजर नहीं आता है कि अगर वो सजदे न करते तो उनको लोग काफिर समझते हैं। अगर सहाबा रहते थे, अगर वो सजदे न करते, सजदे की रुते हुए लोगों ने देखा तो ये समझा मुसलमान मगर किरदार इतना गलत था, ऐसा किरदार था। अगर इनको दुनिया सजदा करती हुई न देखती तो इन्हें काफिर समझती। ये है सहाबा, अगर अली सजदा न करते तो खुदा कहता इमामत का फल, इसलिए ये वही हस्तियां है, कुछ नहीं चाहती, वही चाहती है जो होना चाहता है। समझ चाहता हूँ मेरे को इस आयत की तफसीर में इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम इरादे की जायदाद करार दिया, ठिकाना करार दिया, मंजिल करार दिया। जब परवरदिगार आलम किसी चीज को करना चाहता है, इदा शाह अल्लाह हो गया पचाऊ हो तो ये जरूर जाते हैं। इरादा उसका होता है, अमल अली का होता है। मुझे जाता हो मेरे नबी को, इरादा उसका होता है, अमल अली का होता है। अब लोग हमसे ये एतराज करते हैं, आप अली के निराले फज़ाइल बयान करते हैं, मुतज़ाद फज़ाइल बयान करते हैं। मुतज़ाद कहते हैं खुद एक फजीलत दूसरे फजीलत को काटती है। ये मुतज़ाद फजीलतें तुम्हारी समझ में नहीं आ सकती। कहीं आप ये कहते हैं अली को पैरों में तीर लग गया तो रसूल ने फरमाया ये तीर अगर निकालना है तो अली के नमाज में जाने का इंतजार करो। जब अली नमाज की हालत में जाते हैं तो यहाँ नहीं रहते, बस इलाही के उयूर से जियारत करते रहते हैं, निगाह से पुराना नजारा देखते रहते हैं, मरने नजारा भी हो जाते हैं कि तीर निकल आए तो खबर नहीं होती है। ये एक फजीलत। कहीं आप ये कहते हैं फकीर बड़े खाने खुदा पर खड़े होकर साइज कह रहा है मालिक तेरे घर से मैं वापिस जा रहा हूं, किसी ने कुछ नहीं दिया, घर से अली बढ़ जाते हैं, अंगूठी लगात में दी है, ऐसी अंगूठी अल्लाह पर 4 दिन से मैंने किसी मस्जिद में किया, कोहना लिबास को नाने जमी देख देख कर, कोहना लिबास को नाने जमी देख देख कर मुफलिस नहीं समझना जनाबे अमीर को। कोहना लिबास को नाने जमी देख देख कर मुफलिस
نہیں سمجھنا جناب امیر کو، جتنی گرا بات تھی سلیمان کی مملکت اتنی زکات کی ہے مسجد سے باہر کھڑے ہو کر آواز دے رہا ہے، دروازے مسجد پر کھڑے ہو کر آواز دے رہا ہے، علی نے فقیر کی آواز کو سن لی۔ اللہ اکبر، اہل بیت کے فضائل اگر کبھی سمجھ میں آئے تو فوراً انکار نہ کرنا، میری گزارش ہے۔ ایک منزل پر اگر اہل بیت کی فضیلت کہیں سمجھ میں آئے کبھی انکار نہ کرنا، اس لیے کہ اگر علی سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ علی کہنا علی کو کہتے ہیں، اس لیے کہ اس نے اعلان کیا میں اس منزل میں ہوں جہاں سے چشمہ ہائی پھوٹ کر نکلتے ہیں اور تارے فکر کی پرواز مجھ تک ناممکن ہے، اور ویسے شکریہ آگے ڈبلے اس مقام پر ہوں جہاں طاہر فکر کی پرواز نہیں ہے۔ میرے استاد نے عجیب جملہ کہا، فکر کرنے والوں کے 3 قسمیں ہیں، فکر کرنے والے 3 قسم کے ہوتے ہیں، یعنی دنیا میں رہ کر جو فکر قبول کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، ان کے 3 قسم ہیں، 3 گروہ۔ پہلا گروہ وہ مقام جمود کے پتھروں کی طرح ہے، وہ فکر ہی نہیں کرتے، مختصر افکار کو فکر نہیں کہا جاتا، دائم فکر نہیں کرتے، وہ بس دوسروں کے افکار کو قبول کرتے ہیں، کسی کی فکر کوئی اچھی ہوگی اس کو قبول کر لیا، اتنی تمیز ہے اچھے اور برے کی فکروں کو تمیز دیتے ہیں، جس کی فکر اچھی ہے اس کو قبول کر لیا۔ حتیٰ شعرا میں جس کا شعر پسند آیا، لفظ اپنے، رسی کو قافیہ اپنی، زمین اپنی، چاپا چورا لیا، تو بزرگ شعرا احمد تشریف فرما ہے، ان کی مسکراہٹ سے یہ پتا نہیں ہے ایسا ان کے ساتھ ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک وہ منزل ہے جہاں پر افکار کو قبول کیا جاتا ہے، جمود کی منزل میں فکر کرنے والا نہیں۔ دوسری منزل ہے فکریں رینگتی ہیں، یعنی وہ رینگتی ہے، جمود تو نہیں ہے مگر اتنی ہے قوت پرواز نہیں ہے ساروں میں، طائران فکر کو زمین پر رینگتی ہے، جب پر کر جاتے ہیں پرندے کے تو اڑ نہیں پاتی، وہ رینگتی ہے، یعنی فکر تو ہوتی ہے مگر ان کے افکار شعرا آباد نہیں ہوتے، ایسے اونچے نہیں ہوتے کسی نئی چیز کو ایجاد میں لے آ سکے، اور جو فکریں اڑتی ہیں ان کی تعداد بہت کم ہوا کرتی ہے، لاکھوں میں کروڑوں میں ایک پیدا ہوتا ہے، تاریخ میں اس کا نام لکھا جاتا ہے، فلاں نے فلاں چیز کو ایجاد کیا، فلاں نے فلاں چیز کو ایجاد کیا، فلاں نے اس ٹیکنیک کو ایجاد کیا، فلاں نے ریل کو ایجاد کیا، فلاں نے ہوائی جہاز کا ایجاد کیا، فلاں نے کمپیوٹر کا ایجاد کیا۔ ایسے کروڑوں لوگ اب تک پیدا ہوئے، لیکن ایسے افکار رکھنے والے کتنے ہیں انگلیوں پر نام گرایا جا سکتا ہے۔ اور پتا چلا فکر کرنے والے کی 3 قسمیں ہیں، ایک جمود کاری ہے وہ افکار، ایک رینگتی ہوئی فکریں، ایک اڑتی ہوئی فکریں۔ مولا کہتے ہیں لا یرقى الیہ الطیر، طائران فکر مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ مولا کا خطاب نہ فکروں پر ہے جن پر جمود کاری ہے، نہ ان فکروں سے خطاب ہے جو رینگتی ہے، مولا کا خطاب ان سے ہے جن کے فکروں میں پرواز ہے، جو پرواز کی فکروں میں مولا انہیں کہتے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، تمہاری بات کر رہا ہوں، تم بھی میری مقام فضیلت تک آ نہیں سکتے۔ تو یہ ہے، یہ مولا فرماتے ہیں لا یرقى الیہ الطیر، مجھ تک طائر فکر کی پرواز ناممکن ہے۔ تو بات کہیں سے نہیں نظر جائے، میں کہہ رہا ہوں مولا نے کہا مسجد میں اس فقیر کی آواز سن رہے ہیں،
کبھی فضیلت سمجھ کے آئے تو فوراً انکار کریں. یہ فضیلت رہتی ہے کہ ہاں مولا جب نماز میں ہوتے ہیں حضور الہی میں ہوتے ہیں. جب حضور الہی میں ہوتے ہیں تو مشکل کا پتہ نہیں چلتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, احساس نہیں ہوتا ہے. سمجھنا چاہتا ہوں میرے دل قرآن نے اسی انسان دی ہے. اسی طرح جب فقیر ہو رہا تھا مالک تیرے در سے میں واپس جا رہا ہوں تو علی بھی وہیں پر تھے. جب مالک سے وہ خطاب علی سے خطاب نہیں کیا, علی سے نہیں کہا کہ میں علی آپ اس کے متولی ہے, میں اس دروازے سے علی ہاتھ جا رہا ہوں. اس نے خدا سے خطاب کر کے کہا مالک گواہ رہنا تیرے گھر سے میں علی ہاتھ جا رہا ہوں. علی وہاں سے جہاں یہ آواز پہنچی اب خدا دینا چاہتا ہے, جب خدا دے گا تو اپنی ہاتھ سے دے گا, جو اللہ کے ہاتھ ہوں گے وہ یہ اللہ کہلائیں گے. چلوا دیکھ رہے ہیں تو تبلیغ کا انکار کرتے ہو. قرآن کی آیت کے بعد سورہ یوسف زلیخا جب یوسف پر عاشق ہو جاتی ہے, زنانیں مصر تانا دے رہی ہے تو اپنے غلام پر عاشق ہو رہی ہے. سب کی زبانوں کو بند کر رہا ہے تو زندان سے یوسف کو بلانا پڑے گا. آج ہمارا یوسف کے بہرا پر رہے گئے میں ہیں, ہم ان سے عشق کرتے ہیں تو دنیا ہمیں بدنام کرتی ہے. پردہ غیبت کا ہٹا کر یوسف کے بہرا آئے گا تب زنانے مصر کی صفت رکھنے والے یہ لوگ اس وقت سمجھیں گے حسن یوسف کیا ہے, حسن پہرے یوسف کیا ہے. یوسف زندان میں آئیں گے, زلیخا کی ہمت پڑی. عجیب چیز ہے, جوان مرما بیٹھا ہے اور جس کا خدا کی بات کر رہا ہوں اس کا مزاجی کی نہیں, اور جس کے دل میں عشق الہی ہے وہ ہے جوان. عشق کرنا جوانی کی دلیل ہے, شراب کی دلیل ہے. وہ بوڑھا کبھی بوڑھا نہیں ہو سکتا جس کے دل میں عشق الہی ہے. یہ شاید کہا ہے جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے, جوان جائیں گے. خدا سے عشق کرنے والے, علی سے عشق کرنے والے, ان کے دل کبھی بوڑھے نہیں ہوتے. دیکھیں عشق اگر مزاجی عشق کو لے لیجیے, عشق دنیا والی یہ عاشق کو قوت دیتی ہے, عاشق کو قوتیں عطا کرتی ہے, شجاعت دیتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک مرغی اس کے پیچھے اگر بلی آ جائے فوراً کھا جائے, باقی ہے کہ نہیں. مگر اولاد ہو گئی, اس کے بعد اس کے بچے ہیں, اب بلی آ جائے. کیا آپ نے کبھی مرغی کو بڑا ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ بچوں کی محبت دل میں آ گئی ہے, مرغی نے اپنے پروں کو پھیلا دیا ہے. اب پھیلا کے اس کے مقابلے کو آمادہ ہو گئی ہے. کل یہ جذبہ نہیں تھا, آج یہ جذبہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ جذبہ اسی محبت کا نتیجہ ہے. محبتیں طاقتیں ادا کرتی ہے. اس میں یوسف کی گرفتار ہوئی, زلیخا کہا سڑنے سے تو جمع ہو جائے, کہا یوسف نکلیں گے زندان سے. کسی بیوٹی پارلر سے سچ کر یوسف نہیں آ رہا ہے, تو ہمارے زندان اور کر یوسف زندان سے
جمال کو دور سکتا ہے. علی اس کے جمال کو دیکھ رہے ہیں تو اب کوئی بھی مصیبت آن پڑے علی کو محسوس نہیں ہوگا محض جمال الہی اللہ ہے. پروردگار عالم نے جب اپنے جلووں کو علی کے حوالے کیا تو یہ صفت علی میں آئی. علی میں جب آئی تو علی اپنے اس جمال کو لے کر مرنے والے کے سامنے آتے ہیں. مومن ہوگا تو علی کو لے کر دیکھیے موت بڑی سخت مصیبت ہے. جب موت آتی ہے تو انسان کا عالم یہ ہوتا ہے جیسے کانٹے پر ریشمی چادر کو ڈال کر کھینچا جائے تو ریشمی چادر جس طرح تارا تارا ہو جاتا ہے اسی طرح انسان کا عالم ہوتا ہے. مگر محب اہل بیت کی موت یوں ہوتی ہے یوں روح نکلتی ہے جیسے گلاب سے خوشبو نکلتی ہے. یہ ایسے نہیں موت بہت آگے نہیں ہے. موت ایک ہے فرق یہ ہے ایک جگہ تکلیف ہے ایک جگہ سے احساس تکلیف نہیں ہے. اس لیے کہ علی کا چاہنے والا محض زمانے علی ہوتا ہے. بات آتی ہے روح نکلنے کا احساس نہیں ہوتا ہے. میں یوروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں حسین کا بابا صوبے کا کعبہ ابر گرم بھی احمد کا برہمی نعرے حوالے کر دیا. جمال خدا جمال علی جمال علی جمال خدا. چہرہ خدا کا ہاتھ خدا کے نفس خدا کا سب خدا کے ہے مگر خدا نہیں ہے. سارے بڑے خوبصورت کہا آفتاب دکن اختر زیدی جو مشہور کرم کے شاعر بھی ہے ذاکر بھی ہے مرحوم ہو چکے ہیں خدا ان کو خلیل رحمت پر ہے. وہ فرماتے پردے پردہ ہو تو محفوظ کر لیتا ہے علی. سامنے آئے تو اللہ کا چہرہ ہے علی. سامنے آئے تو اللہ کا چہرہ ہے علی. ذکر خالق ہو تو چلتا ہوا تو کیا ہے علی. ذکر خالق ہو تو چلتا ہوا تو کیا ہے علی. مدعی جس کی نبوت ہے وہ دعویٰ ہے علی. مدعی جس کی نبوت ہے وہ دعویٰ ہے علی. ایسا بندہ ہے ایسا بندہ ہے ایسا بندہ ہے جسے جب گدری کرتا ہے اب تو محمود کے رشتے بھائی بیماری کی وجہ سے اس پر سے اللہ بنا سکے. پروردگار ان کو شفاعت کا میرا راجلائے ہم نے اگر کوئی بیمار بیٹھے ہیں شفاعت کا میرا راجلائے پروردگار ہمیں زندہ تو حسین کی آزاداری کے لیے یہ مولا علی کے فضائل. مجھے وقت نہیں ہے کہ مرد سے مسائل کا انتظار بات کتاب کی طریقے معیت صادقین کی طریقے ایک جملہ تو سب سے مسائل کے لیے. جب صادقین کا پیرو کوئی ہو جاتا ہے تو نقش قدم امامت و عصمت پر ان کے قدم نہیں بلکہ پوری حیات کرتی ہے تو رنگ صداقت اس کے وجود پہ یوں کرتا ہے اسے عباس کہتے ہیں. اللہ اکبر. اب ہمارا کچھ
میں پھر دعا کر رہا ہوں شہزادی سے. شہزادی اتنی قوت ہے کہ میں آج تیرے بیٹے کے بتایا کہنا چاہیے مولا آباد کے مسائل پڑھ گئے. عباس سے مانا ہی ہے صاحب جلال کی. اس لیے کسی کے گھر میں جب نام رکھے جاتے ہیں اس کو مسلمان میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. نام عالم رکھ دیتے ہیں زندگی بھر جاری رہتا ہے. نام عادل رکھتے ہیں عدالت سے سوارتا نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ اہل بیت کے گھرانے کا یہ شرف ملا ہے جس کو جو نام رکھ دیا گیا وہ اسی نام کا مظہر بن جاتا ہے. عباس غفار شجاع بہادر ساون اللہ اکبر کس کے لیے غصہ عباس ہمارے لیے قرآن کی آیات ہے. محمد رسول اللہ ہے اللہ کے رسول محمد اور اس کے ساتھ جو بھی ہے اصحاب جو ہے نیک اصحاب الکفار یہ شدید ہے. اشداء کہتے ہیں شدید کی جمع. شدید ہے کفار سخت کفار کے لیے والرحماء بینہم مگر آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم نہیں. یہ مومن کی صفت ہے. دشمن کے لیے سخت بن جاؤ مومن کے لیے نرم دل بن جاؤ. جو صفت رسول کی ہے وہی صفت عباس کی. عباس غصہ ہے مگر کس کے لیے دشمن کے لیے. غصے کا عالم یہ ہے خطے نیزہ کھینچ دے اگر یہ خطے نیزہ نہیں ہے بلکہ دشمن کے لیے پیام موت ہے. نہیں آ سکتا اس کو عبور کر کے کوئی دشمن. کیونکہ حسین کا یہ علمتا عباس اس کی کھینچی ہوئی رسی ہے. مگر وہی عباس جو دشمن کے لیے بڑا سخت ہے وہ چاہنے والوں کا لیے کتنا رحم ہے. دلیل کو اس کی رحمدلی کا دلیل کو اس کی محبتوں کا دلیل کی ضرورت نہیں. آپ جو اس کے دروازے پہ بیٹھے ہیں یہی دلیل. دیکھیے امام حسین آقائے اور عباس نے ہمیشہ اپنے آپ کو غلام امام کہا. روح امام سے بڑی جذبات کے ساتھ یہ کر رہا ہوں. آقا چاہنے والوں کے جتنا مجمع آپ کے غلام کی چوکھٹ پہ نظر آتا ہے اتنا آپ کے دروازے پر بھی نظر نہیں آتا. عباس کا نام ہے باب الحوائج. جہاں حاجتیں بناتی ہے اس دروازے کو کہتے ہیں عباس. کیوں آپ کو پتا ہے عباس کے دروازے پر اتنا کیوں مجمع ہوتا ہے؟ فائدہ ہے عباس پر اتنا مجمع کیوں ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. اگر عباس کے دروازے پر مجمع نہ ہوگا تو پھر کہاں ہوگا؟ تمنا لے کر ہر شخص عباس کے دروازے پر آتا ہے. جو بھی اس سے دل سے تمنا لے کر یہاں آتا ہے اس کی تمنا پوری ہوتی ہے. جتنی تمنا ہے روتے ہوئے آنکھوں سے مانگ لیجیے, دعائیں کر لیجیے, دعائیں بڑھانے کی, اپنی زیارتوں کی دعا کرنا. سب سے پہلے اہم دعائیں مانگنا. خاتمہ ایمان پر بہت اہم دعائیں. جوائے معصومی میں مرنے کے بعد جگہ ملے بہت اہم دعا ہے. گناہوں کی بخشش کی دعا. مرتے دم تک دامن اہل بیت سے وابستہ رہنے کی دعا. یہ دعائیں ہیں. دعائیں مانگی. عباس کا دربار کیوں یہاں حاجتیں کیوں بھول بناتی ہے؟ یہاں تمنائیں کیوں بناتی ہے؟
میں بہت سوچا، مگر ایک بات جو میرے ذہن میں آئی وہ یہ ہے، روح ولادت سے لے کر میدان کربلا تک عباس کو یہی کہا جا رہا تھا، عباس تم کربلا کے لیے جھولے میں لوریاں بھی یہی سناتے تھے، اے نامدار کربلا، اے نامدار حسین۔ جب عباس بڑے ہوئے، مولائے کائنات کے سر پہ ضربت لگی، شیر دل عباس تلوار کو کھینچ لیا تھا، وہیں پر اس نے ملزم مقرر کر دے، عباس رک جاؤ، تم کربلا کے لیے۔ بھائی حسن کے جنازوں پر تیروں کی بارش ہوئی، غیرت دار بھائی دیکھتا، بڑی میں عباس کی تلوار نکل گئی، مگر حسین نے کہا بھیا عباس مدینہ ہے، کربلا نہیں۔ عباس کی تمنا بھی جوان ہو رہی، مروان نے غصہ بھی کی، چاہا اس کا سر بلند کر دے۔ حسین نے کہا عباس مدینہ ہے، کربلا نہیں۔ راہ کربلا میں لشکر ہول نے غصہ بھی کی، حسین نے فرمایا راہ کربلا ہے، کربلا نہیں۔ اب دوسری محرم کا عباس کربلا میں آ گئے، کربلا میں آ گئے تو آپ کے کنارے خیمے لگے، چوکی کو حکم آیا ان خیموں کو ہٹا دو۔ عباس سرائی کے کنارے شیر نکل گیا، سر سے میلا کو کھینچتا، کسی میں ہمت تو آؤ۔ حسین نے زینب سے کہا بہن زینب، میں نے عباس کو آج تک یہ کہہ کے تلوار کو روکتا رہا کہ بھیا عباس یہ کربلا نہیں، آج عباس کربلا میں کھڑا، تلوار اپنی آپ سے نکلی ہوئی ہے، زینب بھائی کو سنبھال۔ نے آواز دی ذرا بھیا عباس کو بلاؤ۔ خیمے پر کھڑے ہو کر سردا نے کہا شہزادے عباس، شہزادی بلا رہی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی پیغام ہے آگے میں اگر تاخیر ہوگی تو شہزادی کو چلے آئے۔ یہی ہے کہ خیمے فراق کے کنارے سے ہٹا دیے جائے۔ بھیا عباس اب خیموں کو ہٹا لو۔ اللہ اکبر، میں چوتھی محرم کے جملہ عباس کے سامنے پڑھ چکا، تو دوبارہ دوہرا رہا ہوں، اللہ اکبر، وہی عباس جو ابھی کچھ دیر پہلے یہ اعلان کر رہا تھا جو ہاتھ خیموں کی طرف پڑیں گے میں ان ہاتھوں کو قلم کر لوں گا، عطا کر دوں گا، مگر ہائے عباس کی مجبوری اپنے ہی ہاتھوں سے خیموں کے تناؤں کی رسیاں کھول رہے ہیں۔ یہی بات تھی، یہ عمل ضروری بھی تھا، اور عباس کے لیے اطاعت کی بنیاد پر ضرور تھا، اور اتنا ناپسند بھی تھا جیسے بھی عباس سے اپنے پاسوں کو قلم کرنا دیا۔ شب عاشور عباس کا ہمیں پیدل ہے، عباس سے علی کرتے ہیں تلوار سے پیدل، سردی ہوئی ہے رات، سر کاپ رہا۔ اللہ اکبر، عالم میں جنگ کے رواج دل میں ہے، خیبر و خندق کے شعلے دل میں پھنس رہے ہیں، ارادے کروٹیں لے رہی ہیں، امنگیں امنائیاں دے رہی ہے، عباس کے حوصلے جوان ہو چکے ہیں، لوہا قیامت کا
इंतजार में बड़े मुश्किलें में लम्हात को कर गए। जिंदगी मुझे इस मोड़ तक तो ले आई है। अब बात यकीन हम ये सोच रहे ये रात क्यों नहीं सुबह हो रही है, ये रात खत्म क्यों नहीं हो रही है, ये सब सूरज की तमीर क्यों हो रही है। अरे चल से चल सूरज निकले, अब बाहर को इजाजत मिले। मैं कहूँगा इस रात को तू ही रहने दो, तू रानी ही रहने दो, इसको जल से खत्म न करना। यही तो रात है लहराने के बरकत से गई है आने वाली रात। लैला के सामने अभी और नहीं रहेंगे। यही तो रात है जिसमें अब्बास इसमें रवान असर का झूला झुला रही है, गहरा जुम्मा निकल रही है, मगर अब्बास के बलबले इजाजत नहीं दे रहे हैं। तुम हो तो बताऊं, मैं दुनिया को बताऊंगा अली का लाल है, ये अली का लाल है, हैदर का बेटा है, ये वही अब्बास है जिसको हुसैन ने अपने लिए मुंतखब किया, जिसको अब्बास ने दुआ करके अली ने दुआ करके अल्लाह से मांगा। ये दुआओं का वसीला भी है, दुआओं का इमाम भी है। अल्लाह अकबर। वही रात सैकल हो रही है, सैकल हो रही है और तलवार को लेकर अब्बास। मैंने अपने बात को मुकम्मल नहीं किया, मैं सवाल कायम किया, पहुंचा भी जवाब नहीं दिया, जवाब दूंगा इंशाअल्लाह एक बार मेरे से। एक वक्त अब्बास तलवार को लेकर घोड़े से सवार पहने हुए हैं, खैमों का जायजा ले रहे हैं, खैमों का जायजा ले रहे हैं। कहीं कोई दुश्मन आ रहा हो, दुश्मन का खतरा बढ़ चुका है, सबे आंसू। अब्बास क़याम हुसैनी का जायजा ले रहे हैं। एक मरतबा दूर से सुहैब ने कैद देखते हैं, अब्बास खैमों का जायजा ले रहे हैं, करीब जाते हैं। अब्बास रुको, एक बात आपसे करना चाहता हूँ। आपके बाबा की एक बात याद आ रही है। अब्बास ने कहा ये वक्त नहीं है कि मैं आपकी बात सुनूं, इसलिए कि दुश्मन का खतरा बढ़ चुका है, लेकिन आपने बाबा का हवाला दिया है तो मैं इसी घोड़े पर बैठे बैठे मैं सुन लूंगा, नीचे उतरूंगा नहीं। बताओ कहना क्या चाहते हैं। उसके बाद सुहैब ने कहा अब्बास तुमको मालूम है, अब्बास तुमको मालूम है शहजादी ज़हरा की शहादत के बाद अली बहादुर कबीले की औरत का इंतकाल
ہمارے جہاں سے مرفوع ہے کہنے کی ضرورت نہیں. اللہ میں مذہب ہر مسئلہ ہر مذہب کا آدمی عباس سے علم کی زیارت کو آتا ہے. علم کی زیارت ہوگی, علم کا احترام کیجیے. یہ عباس کا علم ہے, علم دانے کا بلا کا عالم ہے. اور اس کی خاص بات جو جانتے ہیں وہ جانتے نہیں جانتے ہیں. جو آج بولے اس علم میں جو پڑھتا ہے وہ خلاف قاعدہ کعبہ. اتنی عجیب بات ہے کہ علم بات کا خلاف کعبے کا تو آج علم اٹھے گا وقار قاعدہ کعبہ کی عظمت بن کے اٹھے گا. یہ علم وقار کعبہ ہے. عظمت کعبہ کی دلیل اب اس علم سے لگا ہے. ضروری عالم محترم تو یہ علم یہ دلیل ہمارے شہروں میں ہمارے یہاں جو ہر مقام پر سجائے جاتے ہیں. یہ شہر اتحاد کا واقعہ ہے کہ وہاں پر ایک عورت جو ہر سال زیارت کو آتی ہندو دیکھا بات ہے. عقیدت وہ اس لیے تھی کسی بیماری کی بنا پر کسی اور چیز کی بنا پر جب اطبائے عالم کے پاس پہنچ کر وہ تھک چکی, ہر طبیب کے پاس گئی, ہر ڈاکٹر کے پاس گئی, اس کا جو حرف تھا اس کی جو حاجت تھی وہ پوری نہیں ہوئی. تو کسی نے کہا میرے قریب کے گاؤں میں, قریب سے مطلب 2-4 گاؤں کے بعد جو گاؤں پڑتا ہے وہاں پر عباس کا تعزیہ رہتا ہے. ذریعہ ہے حضرت عباس محرم کے 2 دن وہاں پر سجا کر رکھا جاتا ہے. وہاں جاؤ, میں نے دیکھا ہے جو وہاں جس سے جاتا ہے اس کی تمنا بناتی ہے. گئی اور اس کے بعد جو مانگا مل گیا. قسم کھا کے عباس 8 محرم کو جب تک زندہ رہوں گی تبرک لے کر آپ کے چوکٹ پہ آؤ. جوانی کے دن گزرے, وقت کا قائم پر لگا کر اٹھتا رہا. گردشیں لہروں میں ہار کے ساتھ ساتھ بوڑھی بوڑھی ہو گئی. آپ بیمار ہو گئی لیکن وعدہ تھا لگا سے جب تک زندہ رہو گی آتی رہو گی. گھر سے نکلی, چند قدم کرتی ہے, راہ دیتی ہے, تھوڑی دیر بیٹھ جاتی ہے, پھر چلتی ہے, پھر تھوڑی دیر بیٹھ جاتی ہے. تکلیف کی بنیاد پر, صحیح کی بنیاد پر بہت تاخیر سے وہاں پہنچتی ہے جہاں ذریعہ پاس ورزش ہو چکی ہے, ماتم ہو چکا ہے, سب جا چکے ہیں. مولا کو دیکھ کے کٹیاں آ جاؤ. چہرے کا مالک ایک موسم بزرگ ہستی آتی ہے, موسم ہٹ جا, اور اس کے بعد کہا نر ہو چکی ہے, تم اس کو لے سکتی ہو. کچھ نہیں کہا. جب گولی نہیں ملا اب نظر جیسے ہی ہو جائے, اللہ کا شکر. جب وہ
बात की ईमानदारी को सुनना है तो दुश्मन की जुबान से बोलो। जब ये जनाब शाम में पहुंचते हैं दरबारे यजीद में, तो शहर के लूटे हुए अरे हर में जितने तमरुकात है यजीद ने एक एक को गौर से देखा। जब अब्बास का आलम आया तो यजीद ने पूछा इस आलम को किसने उठाया था, तो किसी ने कहा इसको अब्बास ने उठाया। गौर से देखता रहा, कभी खड़े हो जाता है, कभी बैठ जाता है, कभी खड़े हो जाता है, कभी बैठ जाता है। किसी ने पूछा ये इंतजार किस लिए, ये बेचैनी किस लिए, यजीद ने कहना था तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। आलम को देखो, इसके परचम को देखो, हर मकाम पर तीरों का निशान है। कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ निशान तीर न हो, मगर जो ये बहुत ही बड़ी है। अब्बास खैरों में निकल रहे हैं। अब्बास लेने आए थे मैदान की रजा, जैनब पसंद के बाजुओं में देखती रही। इजाजत लेने आए हो ना? अच्छा मुझे यकीन हो गया, खुदा हाफिज। अब्बास ने कहा सरदारी अब मैं जा रहा हूँ, मगर दिल में ये हसरत बाकी है कि कौन सी बात है जो आपके दिल में रह गई, जो मेरे सवालों तक न आई है। आपका शहजादी बता दीजिए। ज़ैनब ने कहा भैया ये वक्त नहीं है, मगर आपकी ख्वाहिश है तो आपकी ख्वाहिश के इंतजार में सुना दे रही हूँ। यहाँ का वाकया नहीं, घर का वाकया नहीं। एक दिन कामों में मसरूफ थी, बाजुओं से बिना हंसती है, बाबा की नजर इन बाजुओं पे पड़ती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने बाबा से पूछा बाबा रोने की क्या वजह है? बाबा ने फरमाया बेटी एक दिन इन बाजुओं में रस्सी बांधी जाएगी। सोचा करती थी अभी बाबा का कहा हुआ सच है, गलत नहीं बोल सकता, मगर